بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم قومی مسئلے پر بات کرنی ہے۔ ہماری جماعت عوام پاکستان نے پچھلے 2 دن میں کافی ان ایشوز کو دیکھا، مشاورت کی ہے، اور یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج ایک نام نہاد جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو ماشاء اللہ کے بدترین دور میں بھی نہیں تھے۔ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ایک جلسہ، ایک سیاسی پارٹی کو اجازت ملی جلسہ کرنے کی۔ اس جلسے سے پہلے کیا ہوا، اس جلسے کے دوران کیا ہوا، اس جلسے کے بعد کیا ہوا، یہ اس ملک کی آج کی جو سیاسی روایات ہیں، جو سیاسی قدریں ہیں، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ گورنمنٹ نے جلسہ اسلام آباد سے باہر تھا، 10-15 کلومیٹر باہر تھا۔ گورنمنٹ نے سارا اسلام آباد بند کر دیا، انٹرنیٹ آدھی سپیڈ پہ کر دیا، ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، اندر آنے کے راستے بھی بند، باہر جانے کے راستے بھی بند، یعنی حکومت خود محصور ہو کر رہ گئی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ نے اجازت دی ہوئی ہے جلسہ کرنے کی، آپ اپنے آپ کو محصور کر دیا ہے، اپنے دارالحکومت کو بند کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 6 تاریخ کو ایک قانون پاس کیا گیا، اس پر میں ابھی آؤں گا۔ اب جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک تقریر فرمائی، کچھ اور حضرات نے بھی تقاریر فرمائی۔ پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف گالی گلوچ، ایک دوسرے پر الزامات۔ جو الفاظ چیف منسٹر صاحب نے استعمال کیے وہ کسی کو زیب نہیں دیتے، ان کی مذمت نہ ہو تو یہ جمہوریت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور جب آپ ایک ذمہ دار آئینی عہدے پر ہوں تو پھر جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، وہ آپ کی جماعت کی عکاسی کرتا ہے، آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو کیا یہ الفاظ واپس لینے پر بھی تیار نہیں ہے؟ یہ جمہوری قدریں آج ملک پر رہ گئی ہیں، یہ بدنصیبی ہے۔ نہ جمہوریت کی بات ہے، نہ عوام کی بات ہے، نہ ملک کی بات ہے، نہ ملک کی مشکلات کی بات ہے۔ اس سے پہلے ایک قانون جو پاس کیا گیا، جس کو ایک ہاؤس میں پی ایم ایل این نے پیش کیا، دوسرے ہاؤس میں پیپلز پارٹی نے پیش کیا، یہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 ہے۔ بہت سے قانون موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے قوانین کی، عوام کے اجتماع کو روکنے کے لیے ہمارے پاس قوانین کی کمی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ حکومتوں نے اتنے قانون بنائے ہوئے، انگریز نے بنائے ہوئے تھے کہ آپ کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ اس قانون کی جو شق 2A ہے اس کو پڑھ لیں کہ اسمبلی کس چیز کو کہتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے جمعے کی، یا کوئی اور نماز جب 15 سے زیادہ آدمی ہے کسی مسجد میں، وہ بھی ایک اسمبلی ہے جو اس قانون کے تحت آئے گی۔ اور پھر قانون بناتے وقت جب حکومت خوف زدہ ہے کسی بات سے، آپ نے اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اسمبلی میں کچھ کرنے نہیں دیتے، ہر شخص پہ پرچے ہیں، اس کے باوجود خوف زدہ ہے، تو 2F جو ہے اس قانون کا، اس میں خاص طور پہ لکھا گیا ہے ڈیزگنیٹڈ ایریا، کہ کس جگہ یہ اس کا اطلاق ہوگا۔ تو لکھ دیتے کہ اسلام آباد میں اطلاق ہوگا، لیکن نہیں، وہاں لکھا ہوا کہ موضع سنجانی میں اطلاق ہوگا، کیونکہ جلسہ موضع سنجانی میں تھا۔ وہ بھول گئے غلطی سے، مطلب کوشش
مطلب مقصد تو یہی تھا کہ موضوع سنجانی میں تو خاص طور پر قانون بنایا گیا ہے پاکستان کا، جس کو قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا، سینٹ نے بھی پاس کیا، اور وہ موضوع سنجانی اور اسلام آباد کے باقی علاقوں کے لیے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہماری حکومت کی کیفیت کیا ہے۔ بھئی اب کیوں جلسے سے گھبراتے ہیں؟ جلسے کرنا عوام کا حق ہے، اپوزیشن کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ آپ کا آئین آرٹیکل 16 آپ کو یہ حق دیتا ہے، اس میں یہ اجازت ہے کہ آپ معقول حد تک قدغن، ریزنیبل حد تک آپ قدغن لگا سکتے ہیں عوام کے لیے، تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پر جو قانون بنا ہے وہ تو مکمل طور پر آج آپ اسلام آباد میں کوئی عمل کریں گے، اگر آپ 15 صحافی یہاں سے نکل کر جائیں گے اس سامنے والے گراؤنڈ تک، تو آپ کو ایک ہفتہ پہلے اجازت لینی ہوگی۔ اجازت دے نہ دیں ان کی مرضی ہے، وہ کہیں گے نیشنل سیکورٹی کے ایشو بھی یہاں شامل ہیں کہ آج آپ کا دارالحکومت نیشنل سیکورٹی کے ایشو کا شکار ہے۔ اور پھر آپ وہاں جائیں گے، الیگل اسمبلی ہو گئی، آپ کو ایک تھانے دار جو ہے وہ آپ پر ایف آئی آر کاٹ دے گا، اس قانون کے تحت 3 سال سزا ہے آپ کو، اور وہ مجسٹریٹ دے گا، وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں نہیں جائے گا، مجسٹریٹ آپ کو 3 سال کی سزا دے سکتا ہے۔ اور آپ نے ایک دفعہ یہ عمل کیا، یہ قانون توڑا، دوسری دفعہ آپ کو 10 سال کی سزا ہے۔ یہ اندھے قانون، یہ کالے قانون جو ہیں جو آپ بناتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اس قومی اسمبلی میں سینٹ نے کسی شخص نے یہ قانون نہیں پڑھا، ایک دن میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا، ایک دن میں سینٹ میں پاس ہوا، نہ کمیٹیوں میں گیا، نہ کسی نے بحث کی۔ آج قومی اسمبلی کے ممبران ہم جب جاتے تھے، میں وہاں تھا، ہم اکثر سپریم کورٹ کے باہر جا کر احتجاج کرتے تھے، پریزیڈنسی کے باہر کرتے تھے، اسمبلی سے نکلتے تھے، سڑک میں جاتے تھے۔ تو اگر 15 ایم این اے یا 15 سینیٹر سے زیادہ کل سڑک میں نکلیں گے، اس قانون کا اطلاق ان پہ ہوگا۔ آپ نے عوام کی اسمبلی کا جو حق ہے ان سے لے لیا ہے۔ آپ نے یہ قانون آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے، ہر طریقے سے یہ آئین کے اندر جو رائٹ ٹو اسمبلی ہے، جو آرٹیکل 16 ہے، اس کی نفی ہے، اور پاس کیے ہمارے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جماعت وہاں موجود ہے۔ پی ٹی آئی نے بات کی ہے اس قانون کے بارے میں، کیوں نہیں کرتے؟ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آج جو اقتدار میں ہیں ان کو خود محسوس ہونا چاہیے، کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور وہاں آپ کو تکلیف ہوگی اس قانون سے۔ یہ کالے اندھے قانون ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں ملک کے لیے، ہم سب نے بھگتے ہیں، اور وہاں ہم سب وعدے کرتے تھے اپوزیشن میں کہ ہم ایسے قانون کبھی نہ بنائیں گے اور ان کی نفی بھی کریں گے۔ تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کو بات کر رہے ہیں تو وہ ختم کر لیں، پھر ہم شروع کر لیں گے 5 منٹ کے بعد۔ 5 منٹ کے بعد بولے بتا دیں جو ختم ہو جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کمرہ اگر اس کی آدھی چھت نہ ہوتی نا، یہ بھی اس قانون کے اندر آتا ہے۔ مطلب شام نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ لکھا ہے انکلوزڈ اور پارشلی انکلوزڈ۔ نہیں وہ حکم آتا ہے، بس یہ پاس کرنا ہے تو بھاگ بھاگ کے پاس کرتے ہیں سارے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے پاس کرنے میں۔ نہیں یار اتنی نہیں ہوتی تھی، یہ اتنی نہیں ہوتی تھی، یہ 2018 سے زیادہ بن گئی ہے۔ پہلے پارلیمنٹری کمیٹیز میں ڈیبیٹ ہوتی تھی، پبلک میں آتا تھا ایشو، ڈیبیٹ ہوتی تھی، ایسے کبھی نہیں تھا جو آج حالات ہیں نا۔ اور دیکھیں اگر قانون کو ایسا بنے کہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ ضرورت ہے، تو سمجھ آتی ہے۔
اسٹینڈنگ کمیٹی میں بحث ہوتی ہے, نوٹس دیا جاتا ہے, کوئی ایک دن میں تو نہیں کہ آپ نے آج ادھر کیا تو ادھر سے واپس آ گیا تو آپ نے اس کو سائن کر دیا. اور جو قانون ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو پبلک میں پہلے لے جایا جاتا ہے, پھر میڈیا میں آتے ہیں, اس میں ایک پبلک ڈبیٹ ہوتی ہے, میڈیا میں لوگ لکھتے ہیں, لیکن یہاں تو راتوں رات پاس کرنے کی کوشش میں ہیں. لیکن اس کا اطلاق آپ دیکھ لیں, آج یہ جو لوگ ہیں یاد رکھیں گے اس قانون کو, وہ ریاض صاحب میڈل شیڈل بانٹتے رہتے ہیں لوگوں کو, تو آج میڈل بانٹ لیے جی. اچھا, تو گزارش یہ ہے کہ ایک جلسے کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر آپ قانون بنا رہے ہیں, اور اندھے کالے قانون بنا رہے ہیں. آپ نے آج اسلام آباد میں عوام کا تمام حق جو ہے فری اسمبلی کا, جو آئینی حق ہے, اس کو سلب کر دیا ہے, اور اس پر کوئی بولا نہیں ہے. بدنصیبی یہ ہے, کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا قانون ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ آپ کا دارالحکومت ہے. آج پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں ہے, امریت ہے. ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران. ہم سب بھی جو ہیں بیٹھے ہیں, ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ایک ایس ایچ او فیصلہ کر لے کہ یہ ان لافل اسمبلی ہو گئی, یہ فیصلہ بھی اس کا ہے کہ وہ آپ کو پرمٹ ملا ہو لافل اسمبلی کا, آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ کہے کہ یہ ان لافل ہو گئی ہے, وہ ان لافل ہو جائے گی. یہ میں چھوٹی سی بات کا ٹائم ہے, میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. 1970 کا الیکشن تھا, میری 10-11 سال عمر تھی. ہمارے محمد حنیف صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے مری سے, صوبائی اسمبلی کے, ان کے بیٹے آج بہت بڑے اینکر ہیں. تو وہ تقریر کر رہے تھے مال روڈ پہ. اس زمانے میں یہ بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے, چھوٹی تقاریر ہوتی تھی, لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جو گزر رہے ہوتے تھے. تو حنیف صاحب نے بڑی بہت نفیس آدمی تھے, بڑی خوبصورت تقریر کرتے تھے. انہوں نے تقریر کی تو بیچ میں ایس ایچ او تھا جو سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا, ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. تو حنیف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ خان کے کرتوت بتا سکتا ہوں, لیکن میں بتاؤں گا تو یہ جو مونچھوں والا تھا نظارہ مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا. تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مونچھوں والا تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا, اور 3 سال کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے. دوسری دفعہ کریں گے تو 10 سال کی ملے گی. یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ توڑنے پر سزا بہت زیادہ ہے, 3 سے 10 سال پہ جائیں گے آپ. یہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت ہے, اور یہ جمہوریت کی حالت ہے جس کو خود تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے حق کو اس قانون کے تابع کر رہی ہیں, اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او, ایک ڈی سی کے تابع کر رہی ہیں. کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کیا کسی لیڈر کو یا شرم نہیں آتی میں کیا قانون پاس کر رہا ہوں؟ آپ کو تاریخ کیا یاد کرے گی کہ اس پوری اسمبلی نے, سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او اور ڈی سی کے تابع کر دیا. جو وہ کہیں گے وہ بات درست ہوگی. ایک اور قانون بھی پاس ہوا ہے, الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024, پرسوں گیزٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے. یہ قانون جو ہے مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسپیشل سیٹس والا, ریزرو سیٹس والا, اس کی مکمل نفی ہے. ایک ایک چیز چن کر اس فیصلے سے اس کی نفی اس قانون کے ذریعے کی گئی ہے. اور آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ قانون 9 تاریخ سے قابل عمل ہے, اس کا اطلاق 2017 سے ہوگا. جو چیز 7 سال قانونی رہی ہے وہ آج غیر قانونی ہے. اس طرح دنیا میں کوئی قانون بنتے ہیں اور لکھا ہوا ہے, یہ شاید واحد قانون اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے, جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلے کرتے رہیں یہ قانون ان سے زیادہ ہے, یہ قانون ان فیصلوں کے تابع نہیں ہے. آپ نے آج عدالتوں کی نفی کر دی, آپ نے آئین کی نفی کر دی ایک قانون بنا کر.
اور اس قانون کو قومی اسمبلی میں ایک جماعت پیش کرتی ہے، سینٹ میں دوسری پیش کرتی ہے۔ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو جمہوریت کے لیے قربانی کی باتیں کرتے ہیں، آج وہ یہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ صرف ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی، جس پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا، اس کی نفی کرنے کے لیے قانون پاس کیا ہے۔ تو کل ہر جماعت جو یہاں پر بیٹھی ہوگی وہ قانون بنا کر ہر فیصلے کی نفی کر دیا کرے گی، ملک کیسے چلے گا؟ اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہے۔ انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے کہ آئین کی روح کیا ہے اس معاملے پر۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں جاری کیا۔ ہمیشہ آئین یا قانون کی تشریح جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہی کرتا ہے، کہ اس کا حق ہے۔ انہوں نے کر دی تشریح، کیونکہ ہر چیز ڈیٹیل میں آئین کے اندر نہیں لکھی ہوتی، انہوں نے تشریح کر دی۔ آپ آج اس فیصلے سے اس قانون سے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب ملک کے اندر ماحول ہے۔ آج پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کنفرنٹیشن میں ہے، آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم فیصلہ کرو، ہم قانون بنا کر تمہارے فیصلے کی نفی کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کہتا ہے تم قانون بناؤ، مجھے پسند نہیں ہوگا، میں اس کی نفی کر دوں گا۔ یہ آج ملک کی حالت ہے۔ کیا یہ ملک کے مسائل ہیں؟ آج ایک ہفتے سے پوری حکومت یہی کام کر رہی ہے، اور ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی جاری ہے، ابھی آئینی ترامیم کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ بھی بل ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن جو باتیں سن رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اور میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے توقع رکھوں گا، ان کے لیے لوگوں کے دل میں بڑا احترام تھا، اس احترام میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے۔ آج وہ اپنی، ہم جسے لیگیسی کہتے ہیں، اس کو بحال کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کے پاس، اور میں چونکہ ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو چاہنے والے لوگوں میں سے تھا، تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آج اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب صرف یہ کہہ دیں کہ میں کسی قسم کی ایکسٹینشن، چاہے وہ ایج بدلنے سے ہو یا چیف جسٹس کی نوکری بدلنے سے ہو، جس قسم کی بھی ہو، میں قبول نہیں کروں گا، تاریخ ان کو یاد رکھے گی۔ ہو سکتا ہے وہ ان 3 سالوں سے یا 3 دنوں سے یا 3 مہینوں سے محروم ہو جائیں جو ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، لیکن تاریخ ان کو یاد رکھے گی، اس سپریم کورٹ کو بھی یاد رکھے گی۔ یہ معاملات جو ہیں یہ معمولی نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ۔ تو گزارش یہ ہے جی کہ آج ہم ایک بڑے نازک موڑ پر کھڑے۔ ملک کے معاملات کیا ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا واسطہ نہ حکمرانوں سے ہے، نہ اپوزیشن سے ہے، نہ عمران خان سے ہے، نہ شہباز شریف سے ہے، نہ اسد زرداری سے ہے۔ ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ یہ ملک کا آئین ہوگا تو ملک چلے گا۔ آج اس ملک کی اسمبلی، اس ملک کی سینٹ اس ملک کے آئین کی نفی کر رہے ہیں، قانون پاس کر کے، جن کی نظیر کسی بھی دنیا کے قانون ساز اداروں میں نہیں ملتی۔ ریٹروسپیکٹو لاز کون سا ملک بناتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون آج بن رہا ہے، اطلاق جو ہوگا وہ 7 سال پہلے ہوگا۔ قانون کے خلاف، قانون کے مطابق کوئی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ فیصلہ کر دے، اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ملک میں کرائسس تھوڑے ہیں کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے پیچھے ہٹیں، دیکھیں ذرا ملک کے حالات کیا ہیں، اس ملک کے لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی لے آئے جو اس قانون کا حمایتی ہو جو حکومت نے پاس کی ہے۔ یہ 2 قوانین پاس کر چکے ہیں، اب آئینی ترامیم کی کوشش ہے۔ ایک شخص لے آئے جو کہتا ہے میری زندگی کا جو تکلیف ہے وہ ان قوانین کے سے اس کا تعلق ہے۔ کیا آپ کو اس ملک کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے؟ پھر فارم 47 کی حکومت کہا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی بھی کوئی فکر کریں،
یہ کالے اندھے ناکام آئین سے متصادم، جمہوری روایات سے متصادم، پارلیمانی روایات سے متصادم قانون مت بنائیں، یہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے قانون دیکھے ہیں، ہمیشہ بنانے والے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو آج بنا رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں۔ ہم نے بھی ماضی میں بنائے تھے اور اطلاق ہم پر ہی ہوا۔ نیب کو ہم نے دل سے لگائے رکھا، ہم سب نیب میں جیل میں گئے۔ تو اس لیے آج بھی وقت ہے، آج اس ملک کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے، آج اس ملک کے جو نفاق ہے اس کو دور کرنے کا وقت ہے، آج اتفاق کا وقت ہے۔ یہ ان قوانین سے اتفاق نہیں آئے گا، مزید معاملہ بڑھے گا، آپ تباہی کے راستے پر ہیں۔ آج بھی ہوش کے ناخن لیں، اگر آپ حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں، اگر آپ عوام کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ قوانین نہ حب الوطنی کی مظاہرہ ہے، نہ یہ عوام سے محبت کا مظاہرہ ہے۔ آج آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا ایک جگہ پر، آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے۔ یہ راستہ آگے کا نہیں ہے، یہ ایک بگاڑ ہے، یہ ایک خرابی ہے، یہ ایک تباہی کا راستہ ہے۔ ہمارا کام اس بات کی نشاندہی کرنا ہے، ہم یہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پارلیمان میں اگر آپ بات نہیں کریں گے، پارلیمان میں موقع نہیں ملتا، باہر جا کے بات کریں۔ اپوزیشن سے میں نے کوئی بات آج تک سنی نہیں ہے جی، وہ عوام کی خواہش تھی، لیکن جو فیصلے وہاں پر ہوئے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ فاٹک عوام کو پی ٹی آئی کی حکومت جو صوبے میں رہی ہے اس نے وہ حقوق نہیں دیے۔ 29 تاریخ کو پشاور میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، آپ وہاں تشریف لیں، وہاں میں ساری بحث آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک آئینی ترمیم تھی، تمام جماعتیں شامل تھیں، فیصلے ہوئے تھے کہ 100 ارب روپیہ فاٹا کو 10 سال کے لیے اضافی دیا جائے گا، ایک پیسہ کسی نے نہیں دیا۔ میں چھوڑ دیں اس بات کو، چلیں یہ 29 کو دیکھیں جو پارلیمان میں ہوا، آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر سے ممبران کو گرفتار کیا گیا ہو۔ یہ آپ کو ایک پریویلیج حاصل ہوتا ہے، آپ کو گیٹ پہ گرفتار کر سکتے ہیں، باہر سڑک پہ گرفتار کر سکتے ہیں، پھر اطلاع بھی کرنی پڑتی ہے، اسپیکر کو کہ ہم نے اس کو کیوں گرفتار کیا ہے، کون سے قانون کے تحت کیا ہے۔ اسمبلی کے احاطے کے اندر سے مجھے نہیں یاد کبھی کوئی آدمی گرفتار ہوا، یہ بدنصیبی ہے، اور یہ اسپیکر صاحب کو اس کا بڑا سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اپنے افسران کو معطل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ پولیس افسران جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے بلا کے پوچھیں کہ آپ نے یہ کام کس قانون کے تحت کیا ہے۔ اگر آج کوئی جیل جانے کا حقدار ہے تو وہ لوگ ہیں۔ کمیٹی سے کام نہیں چلے گا، ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ آپ اسمبلی کے تحفظ اسپیکر کے ذمہ ہوتا ہے، ان کے اسمبلی کے ممبران پر حملہ ہوا ہے، اسمبلی کے احاطے میں باہر کرتے کوئی بات نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسپیکر صاحب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکیں گے اجلاس میں آنے کے لیے؟ نہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے اسپیکر تھے وہ تو نہیں کر سکے تھے۔ میں 9 مہینے اسمبلی نہیں آ سکا، میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا، اسپیکر صاحب پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکے۔ تو یہ میں نہ یہاں سارے قصوروار ہیں اس کے اندر، کل پی ٹی آئی قصوروار تھی، آج اگر یہ بھی اس کا حصہ بنیں گے یہ بھی قصوروار ہے۔ بھائی صاحب، سیاسی عسکری معاشی برے حالات، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے، یہ سارا کام لپیٹ کیا جائے اس کے لیے ماحول؟ یار اور ایجنڈے اس ملک کے کبھی کام نہیں آئے۔ اس ملک کا ایک ایجنڈا ہے، اس کا نام اس ملک کا آئین ہے۔ اگر کسی کا بہتر ایجنڈا ہے وہ لے آئے، ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ جب تک یہ آئین ہے ہم تو اس کے ساتھ ہیں۔ یہ بات جب ہم سمجھ آئے گی تو شاید یہ ملک آگے بڑھ پائے۔ جی سپریم کورٹ کی دیکھیں، جو بھی قانون بنتا ہے اس قسم کا، اس کی وجوہات ہونی چاہیے۔ کیا مقصد ہے یہ قانون پاس کرنے کا، یہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے پبلک میں، پارلیمان کے اندر، اس کو ٹائم ملنا چاہیے، ہر قانون کو ٹائم ملنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں 100 جج بنا دیں،
کوئی بات نہیں, 100 بنا دیں, لیکن 100 کا مقصد ہونا چاہیے. آپ کیا ہمیں گارنٹی کر سکے گی چیف جسٹس یا جج یا سینٹ یا قومی اسمبلی کہ جو بیک لاگ ہے عدالتوں کا وہ ختم ہو جائے گا؟ صرف سپریم کورٹ میں نہیں, باقی عدالتوں میں بھی یہ بھی ان کے تابع ہیں. وہاں جج بڑھانے کی ضرورت تو وہاں پر ہے. جی جی ایک سیکنڈ, نواز رضا صاحب. قانون ہے اس کو ختم کرانے کے لیے کیا آپ لوگ کوئی موو چلائیں گے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ موو ہی ہے نا, ہم تو جگانا چاہتے ہیں. اپوزیشن بھی سوئی ہوئی ہے سر آپ جا گئے سر, ہم بات کر رہے ہیں, جاگے ہوئے شاید ہم بھی نہ ہوں. اس وقت جو حکومت ہے وہ 2 سیاسی جماعتوں کی ہے, پاکستان مسلم لیگ ہے نون اور پیپلز پارٹی ہے. کیا یہ ان دونوں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ پارلیمان میں یہ ہیں اور یہی قانون سازی کر رہی ہیں, آئین میں ترامیم کر رہی ہیں اور اپنی مرضی کا قانون بنا رہی ہیں, دوسرے کے مماثلت کے لیے قانون بنا رہی ہیں. کیا آپ نے لفظ استعمال کیا تھا حکم, اس ترتیب پر یا آئینی اقدامات پر کسی کا حکم بھی کار فرما ہے یا جو کچھ کر رہے ہیں یہی سر مجھے حکم کار فرما نہیں ہو سکتا. اگر آپ جمہوری لوگ ہیں, الیکٹ ہوئے ہیں, قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, تو پھر آپ کا مینڈیٹ عوام کا دیا ہوا ہے. اگر آپ پہ کوئی دباؤ ہے, غلط کام کے لیے دباؤ ہے, استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. یہ عزت کا راستہ ہے, یہ اس ملک کی بہتری کا راستہ ہے. صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پریسیڈنٹ سیٹ کیے جاتے ہیں جو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مشکلات کھڑی کرتے ہیں. تو ابھی جو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ آرمی میں جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا, اس کو آرمی ٹرائل ہوگا, تو اس سے بھی تو کیا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو جائے گا کہ آئندہ سارے کیسز جو ہیں وہ وہاں؟ دیکھیے پریسیڈنٹ ٹرائل سے سیٹ نہیں ہوتا, قانون سے سیٹ ہوتا ہے. قانون بڑا واضح ہے. اگر آپ نے آرمی ایکٹ توڑا ہے, آپ کی کارروائی بھی سویلین بھی ہو آرمی ایکٹ کے اندر ہو سکتی ہے. یہ مجھے نہیں پتا کیا قانون کس نے توڑا ہے. اس کی اگر کسی پر آپ الزام لگائیں گے, اس کے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. جی دیکھیں بات عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں. وہ اپوزیشن میں ہے. یہاں مذاکرات کی بات نہیں ہے کہ مجھے کیا دو گے, مجھ سے کیا لو گے. یہاں بات مشاورت کی ہے کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا, عوام کی تکلیف کیسے کم ہوگی, اس ملک کے نوجوان کو امید کیسے دی جائے گی. آج ضرورت اس بات کی ہے. یہ کرسیاں سب چھوڑ آئیں گھروں پہ, اپنے جو آپ کے دعوے ہیں یا آپ کے وعدے ہیں یہ سب ایک طرف کر دیں, ملک کی بات کریں. اس کے لیے سب کو کرنی پڑے گی. شکریہ جناب.